وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وأصحابك محبوبا رب العالمين. کو بالکل مان کر حمد و تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دارائے وجود مالک عقاب امم نیر مدعا رازدار ما اوعا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ. آپ جانتے ہیں چچرا، لیکن کیا وجود آج کا کم ہو؟ لوگوں کی محبتیں ان بزرگوں سے ختم ہو گئی کہ لوگوں کا آنا جانا کم ہو گیا. لاہور ان مارکیٹ میں حملہ ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں میں بم بلاسٹ کر دیا گیا، ان کی پوٹیاں دیواروں سے چپکتی تھی اور مائیں تڑپ تڑپ کے جان دے گئی. تو اس کے بعد حکومت نے وہاں سیکورٹی کا انتظام کر دیا. تو کہا جاتا رہا کہ وہاں باقی مارکیٹوں کے نسبت یہ مارکیٹ زیادہ محفوظ ہے، لیکن لوگ وہاں کا رخ نہیں کرتے تھے. پورا مہینہ یہ کہا جاتا رہا کہ جناب وہاں آئے، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دلوں میں خوف بیٹھ گیا تھا. اور جنہوں نے تڑپتے لاشیں وہاں دیکھے تھے تو وہاں لوگ رخ نہیں کرتے تھے. باوجود یہ سیکورٹی کا انتظام موجود تھا، پورا مہینہ لگا لوگوں کو ادھر مائل کرنے کے. دوسری جانب حضرت داتا گنج بخش نے میری چوکھٹ پر حملہ ہوا اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہی. سحری کے وقت فرش خون سے دھویا گیا اور جب فجر کی اذان ہوئی تو سارا حال نمازیوں سے بھرا ہوا. میری مشاط کی کیا ضرورت اس نے مانا کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لانے کی کنارہ. تو ان مزارات کی طرف ہمارے قلب کا رجحان ہے. یہاں آ کر ہم تمانیت پاتے ہیں، یہاں سکون پاتے ہیں. آج بلکہ یہ ہے چھٹی کا دن نہیں ہے اور دن کا وقت ہے، اور آپ کتنی دیر سے بیٹھے ہو. یہ خود آئے ہیں، بلایا تو کیا آپ کے دل میں کشش ہے، آپ کے دل میں پیار رکھا ہوا ہے اور وہ پیار آپ کو یہاں کھینچ کے لے آیا ہے. تو یہ رب کا وعدہ ہے جو میرے ہو جائیں پھر میں انہیں مرنے نہیں دیتے. وہ خوشبو بن کے اور وہ یاد بن کے زندہ رہتے ہیں. ان کی قبروں میں بھی چلانا ہوتا ہے، ان کے قبروں کے اندر بھی چلانا ہوتا ہے، قبروں کے باہر بھی چلانا ہوتا ہے. ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، ان کا پیغام بھی زندہ رہتا ہے، ان کی فکر بھی زندہ رہتا ہے. یہ تو بدبخت نااہل سجادہ نشینوں نے بزرگوں کی تعلیمات کو نشر کر دیا اور آستانے اجاڑ دیے، ورنہ یہ آستانے تو اسلام کے غلبے کی زمانہ تھے. مجھے یہاں آ کر کے یہ خوشی بھی ہوئی کہ یہ اجتماع مسجد کے اندر ہو رہا ہے اور میں بہت جگہوں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے. تو بہت عالی نسب جو ہے وہ محلات ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں جائیں تو وہاں چٹائی نہیں ہوتی. لیکن یہ آستانہ جو ہے وہ شریعت کا آستانہ ہے اور حضور کے دین کا آستانہ ہے. اور میرے لیے یہ قلبی فرحت کا سامان ہے کہ یہاں مسجد میں باجماعت نماز کا ماحول اور سارے لوگوں نے جس انداز سے نماز پڑھی اور محبتوں کا جو ہجوم تھا، اور یہ خوبصورت مسجد اور اس کے ساتھ خوبصورت ادارہ ہمارے بزرگوں نے یہی کیا. اور آج جو ان کے سچے اور کھرے جانشین ہیں وہ یقیناً ان قدروں کو پامال نہیں ہونے دیتے بلکہ اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبلہ ڈاکٹر صاحب کو قدم قدم پہ برکت دیتا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمتوں کے حصار میں رکھے اور ان کے فیوز و برکات کو اور زیادہ بڑھائے. تو کہا جو میرا ہو جائے پھر میں اسے بدلے نہیں دیتا. فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیتا ہوں. علماء تشریف فرما ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ کے اندر بھی مادہ حیات موجود ہے.
لیکن حیاتاً طیبہ الگ سے تاکید نفسی لگا کر کے اس بات کو زیادہ موقع کر دیا کہ جو میرا ہو جائے پکی بات ہے کہ میں اسے مرنے نہیں دیتا ہوں۔ آج دنیا کے اوپر لوگوں کا نام ہی نہیں ہے جن کا تو نہیں ہوتا۔ میں لاہور جاتا ہوں تو راوی کے اس پاس جہانگیر کا مقبرہ ہے، تو وہاں سے گزرتا ہوں تو وہاں دن کو بھی دیکھیں تو دن کو بھی وہاں اجاڑ ہے، وہاں تاش کھیلنے والی ٹولیاں تو مل جائیں گی، تمہیں قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، وہاں حکومت نے اپنے پارک بنا دیا جس کے دم سے کچھ رونق ہو گئی ہے، لیکن خاص جو احاطہ مزار کا ہے وہاں تو بالکل جانوروں کی بیٹے پڑے، اور بالکل اس کے ساتھ اس کی محبوب ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے، اور جب بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا تو یہ پیچھے بیٹھتے تھے، درمیان میں پردہ ہوتا تھا، اور کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو کمر ٹوڑتی بادشاہ فیصلہ کرتے تھے، جس کے اشارہ یا ان کو ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی کمر پر بھی اثر نہیں بچ سکتی۔ ان کی اپنی بیٹی کی کہ لوح مزار پہ یہ شعر لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں نئے چراغ نئے دلے نئے پرے پروانہ سوزت نئے سدائے بلبلے۔ یہ زیب المصطفیٰ کے مقبرے میں لکھا ہے، یہ شاعر تھی، اپنے باپ سے چوری شاعری کی ہے، دیوان مخفی اس کا دستیار ہے۔ بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزت نئے سدائے بلبلے۔ یہ راوی کی اس پال کی اور راوی کا پور پال کرتے ہیں، ایک لوہے مزار اتر گئی ہے۔ یہاں تو لکھا ہے بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، اور وہاں لکھا ہے گنج بخشے فیض عالم کے سارا پیر کامل کامل سید حجویر مخدوم مرکز پیر سجدہ، جو اس کے رب کہتا میں نہیں کرتے یہاں میں حوصلے سے بات کرتا ہوں اس لیے کہ آپ تربیت یافتہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے، اس لیے آج ہمارا جو جلسوں کا ماحول ہے تو بات کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ بعض معاملات میں عجب لگتا ہے کہ لوگوں کا فہم جو ہے وہ جو سننے کا فہم ہے وہ عجیب ہو گیا ہوا ہے، وہ بٹن ٹاں کر دیتے ٹھاں کر دے، جب اس قوم کا مزاج یہ ہو جائے گا تو پھر بات کرنے کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں مجھے حوصلہ ہے تو خالق دو یہ جتنا حیات طیبہ کے تحت علامہ اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے، یہ تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے کہ وہ پہلے انسان کو بدلوں اور پھر اس سے پیچھے جو ہے وہ انسان کو کس صورت میں دیکھتا ہے، اور پھر اس صورت میں کہ یہ منظم شدہ تہذیب پائی ہوئی صورت ہے انسان کی۔ لیکن اقبال کا جو نظریہ ارتقاء ہے وہ انہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے اوپر جو مرثیہ لکھا اس میں ایک ارتقائی نظریہ پیش کیا ہے۔ دیارے خیر میں تھے کہ جب ماں انتقال کر گئی تو ماں کو اللہ کی رحمت کا اتنا سایہ ہے، اور ماں نہ رہے تو ایسے لگتا ہے جس کا بندہ کڑک کی دھوپ میں آ کھڑا ہو، اور پھر دیارے خیر میں بیٹھے تو پھر کتنا محسوس ہوا، خود کہتے ہیں وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت میں آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں، کون پچھلے پیر اٹھ کے دعا کرے، ہر ایک سے کہنے پڑتا نا میرے لیے دعا کرے، عالم دین سے، پیر صاحب سے، معتمر سے، حاجی سے، جناب وہاں جا رہے میرے لیے دعائیں کرے، لیکن کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا کہ میرے لیے دعا کرے، اور ماں جب دعا کرتی ہے تو پھر اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں ہونے جاتے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کپلے تھاپتی ہوئی ماں اوپر سے بھرے ہوئے ہاتھ میں اٹھا دے رب انہیں بھی خالی نہیں ہوتا، ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں پھیلے ہوئی، تو دیار خیر میں تو اس وقت ماں کا انتقال ہوا تو پھر انہیں ایک طویل مرثیہ لکھا، آج بھی کلیات میں دیکھ سکتے ہیں، والدہ مرحومہ کی یاد، تو اس میں اقبال نے ارتقاء کا نظریہ ایک تو ڈارون کا ہے، اقبال نے یہ پیش کیا ہے کہ ہر شے کی فطرت میں نمو ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، اور وہ جس حالت میں بھی ہے وہ آگے بڑھنے کے جذبے سے سرشار ہے، تو یہی چیز انسان کے اندر جو ہے وہ توانائی پیدا کرتی ہے، اور جو ہے وہ انسان کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھنے کے جذبہ دیتی ہے۔ اس کی مثال وہ بیج سے دیتے ہیں، زمین کی کوکھ میں سے لگا دیں اور جب مناسب نمی اور حرارت جب اسے پہنچتی ہے تو کومپل بنتی ہے، لیکن اس پہ بھی اطمینان نہیں، کومپل سے تنا بنا، تنے سے شاخیں بنی،
اور شاخ سے پتے، اس پہ بھی اطمینان نہیں ہے، نمو کا جذبہ ہے، پتوں سے پھر کلیاں بنے، پھر آگے بڑے بڑے پھول بنے، اور پھولوں سے پھر پھل بنا، اور پھل سے اس سے بڑھ کر آگے اس عالم الوجود میں اس کے ارتقاء کا کوئی مرحلہ باقی نہیں رہ گیا تھا، تو پھل پک کے پھر بیج بن گیا، اور پہلے ایک تھا اب کئی بیج آئے زمین میں پاک کر کے تھا، تو بات کہتا ہے اسی طرح انسان اس دنیا کے اوپر جب ارتقاء کے مرحلے طے کر دیتا ہے اور اللہ والے میں تہے مزاج چلے جاتے ہیں، اور فانا روح یہ حیاتاً طیبہ کا روح پاتے ہیں، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر رہتی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح تمام زندگی کا اصل جمال ہے، زندگی کا اصل نور ہے اور اصل روشنی۔ ربی بن حراش ایک جلیل القدر تابعی گزرے، امام ابو نعیم نے حلیہ میں اس کو لکھا، غوث العلم کے اندر امام سہیلی نے لکھا، اس بات کو حضرت علامہ سیوطی نے اس کو کفایت الطالب النبی فی خصائص الحدیث میں لکھا، قاضی ایاز مالک مجلسی نے بھی شفا میں قول نے بھی لکھا، ساری زندگی نہیں ہنسے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوتا، رنگا رنگ سہیلیاں پرد کڑے پر پریا اس کا جانی جس کا توڑ چڑے۔ کتنے لوگ ہیں کہ درجہ کمال تک پہنچے ہوتے ہیں لیکن انجام اچھا نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس نے خاتمہ دے۔ بلم بن بورہ کا مثال ہمارے سامنے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا لیکن انجام اچھا نہیں تھا، اتنا مستجاب الدعوات تھا کہ جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تو ہاتھ منہ کے بعد میں آتے قبولیت پہلے ہو جاتی، لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا ماسا لہو کا ماسا لہو، اس کی مثال کتے کے مثال ہے۔ اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اٹھتے مان کرینا تے نہ آکھی نہ پڑے، او چپار پہاڑ سزا دے وہ تہوڑ دے دے تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک جو ہے وہ انسان کو لڑکا لگا رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں روایت ہے کہ میں 30 صحابہ سے ملا ہوں اور ہر شخص کو میں نے اس معاملے میں سخت فکر مند پایا ہے، ہر کہتا تھا میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ کسی نے باعزید بستانی سے پوچھا، ایک پوری خاتون نے، حضرت مجھے بتائیے کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدے کی دم اچھی ہے؟ یہ کوئی مسئلہ مجھے پوچھے تو جانے کہاں پایا، لیکن باعزید بستانی رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں۔ خیر باعزید بستانی کا انتقال ہو گیا، بڑھیا کو خواب میں ملے تو اس نے کہا میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے، مجھے بتائیے یہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدے کی دم اچھی ہے؟ تو باعزید فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جب میں مالک کے روبرو حاضر ہوا 72 یا 74 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا تو آواز آئی اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا۔ جب میں اس کے روبرو حاضر ہوا تو آواز آئی اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا، تو میں نے جواب عرض کی مالک شہنشاہوں کی چوکٹ پہ فقیر آئے تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو شہنشاہ یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو، میں لے کر کچھ نہیں آیا کوئی رحمت لینے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کو میری معاملہ فرمایا۔ تو جتنی دیر تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک تڑکا لگا رہے گی مومن کی زندگی۔ ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ خوف ساری زندگی غالب کرنا چاہیے اور جب بڑھاپا آ جائے اس وقت امید کا غلبہ زیادہ ہو جائے، اس لیے اس وقت انسان عمل کرنے کی صلاحیت کم رکھتا ہے تو جوانی میں خوف کا غلبہ ہو، بڑھاپے میں امید کا غلبہ ہو۔ ساری زندگی حضرت ربی بن حراش کی مسکرائے ایسے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، میں لو تعلمون ما اعلم لذهبتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، جو میں جانتا ہوں کہ تم جان لیتے تمہارے چہروں پہ مسکراہٹیں نہ آتی، تم روتے ہیں۔ تو ساری زندگی نہیں ہنسے، خیر وقت آخر آیا انتقال کر گئے۔ ان کے بھائی ربی بن حراش نے غسان کو بلایا، کہا میرا بھائی ربی فوت ہو گیا تو غسل کرو، تو وہ غسل دینے داخل ہوا تو فوراً باہر بیٹھا ہے، اتنی جلدی آپ نے کہا یاد تو بھائی بڑا چیز ہے، کہا ہوا کہا نہ کرو نہ کہا سے وہ بھیا تھا غسان،
ہم اسے غسل دیتے ہیں، وہ آگے سے مسکراتا ہے. کہا میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا اتنی دیر تک مسکراؤں. اللہ اکبر. اقبال نے بھی کہا تھا نا نشان مرد مومن بعد ہوئے چوں مرد آئے تبسم بے ہوش. آپ مجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤ جب موت آتی ہے پیشانی پہ ندامت کا پسینہ نہیں ہوتا، لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ ہوتی. روبی بن حراش ہنس رہے. اللہ. تو خبر پھیل کہ پورے بسرے میں. بعض نے کہا یار بندہ تو بڑا اچھا تھا، ہو سکتا مرنے کے بعد مسکرایا. بعض نے کہا مریدوں کی گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی مسکرا سکتا ہے. تو ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا اور ان کے گھر کا رخ رہتا ہے. بعض تفتیش کرنا چاہتے ہیں، بعض شوق سے دیدار کرنا چاہتے ہیں، بعض تماشائی. اتنے میں غسل دے کے کفن ڈال کے چارپائی پہ ڈال دیا گیا. ادھر لوگوں کا ایک ہجوم ان کے گھر میں داخل ہوا. قبل سے کہ یہ لوگ آگے کوئی سوال کرتے کوئی پوچھتے اور اہل خانہ کو جواب دیتے. جو بھی لوگ گھر میں داخل ہوئے تو روبی بن حراش جو انتقال کر چکے ہیں انہوں نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا اور کہا السلام علیکم. لوگ حیرت میں ڈوب گئے. کہا وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت. عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہیں. قال نعم اتکلم بعد الموت. کہا ہم نے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہیں. عرش پہ کامرہ نہیں تے مکے پہ آگے شور بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پہ آگے ہو والا دھوئے اتنا ہوں حیاتاً طیبہ. ہاں مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہیں. کہا بتا تیرے رب نے تیسا سلوک کیا کیا. تو کہا اس خط والا نہیں ربی غیر غدوان بس خط والا نہیں بے روح والی. اس نے میرا استقبال ایسے کیا ہے کہ اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا. اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے بٹھا دیا. لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی. شکر ہے کہ مرنے والا بول پڑا گزرے کی بات پوچھ رہا ہے گزرے کی بات پوچھ رہا ہے. جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو روبی بن حراش بول کے کہنے لگے اجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علیہ السلام. دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ. تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہا ہے. تو کہا جو میرا ہو جائے پھر میں اسے بدلنے نہیں دیتا، اسے ستھری زندگی دے دیتا، اسے پاکیزہ زندگی دے دیتا. وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ زمانے کو فیض دے رہا ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا اذا تغیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور. جب تم امور میں پریشان ہو جاؤ تو اہل قبور کے پاس آؤ، ان کی قبریں بھی تمہیں فیض دیں گی، ان کی قبریں بھی تمہیں روشن دیں گی. آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ انتہائی ٹینشن کا دور ہے. ہر بندہ مشکلات میں ہے. گھریلو زندگی، نجی زندگی، کاروباری معاشی بحران، قدم قدم پہ مصیبت کھڑی ہے. تو کوئی سکون کی جگہ نہیں ہے. تو بزرگوں کے آستانوں پہ آ کے چند دم کو بیٹھو، تم دیکھو گے کہ تمہارے من میں سکون کر رہا ہو. یہ آستانے آج بھی سکون دیتے ہیں، آج بھی تمامیت دیتے ہیں، آج بھی درد دل کی دولت انہی چوکھٹوں سے نصیب ہوتی ہے اور انہی دروازوں سے نصیب ہوتی ہے. اور آج بھی یہ قبروں میں بیٹھ کر کے بھی جو ہے آنے والوں کو جو ہے وہ فیض دیتے ہیں، نور دیتے ہیں، روشنی دیتے ہیں اور ان کی قبر جو ہے وہ زمانے کو قوت اور طاقت دیتے ہیں. آج اگر ہم ان خانقاہوں کو آباد کر رہے ہیں اور ان سے اکتساب فیض کا جو طریقہ ہے ہمیں وہ بتا دیا جائے اور ہم اس سے اکتساب فیض کر رہے ہیں تو آج بھی اس شکست کا عمر کو دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے. دماغوں سے آؤ دلوں کی طرف، بڑھاؤ قدر منزلوں کی طرف. فقیروں کی صحبت بڑی چیز ہے، کبھی آؤ محفلوں کی طرف. تو یہاں امن کی بات کی جاتی ہے، یہاں محبت کی بات کی جاتی ہے اور یہاں درد دل کی بات کی جاتی ہے. یہ پیار بانٹنے والے لوگ ہیں، یہ زندگی بانٹنے والے لوگ ہیں اور یہ معاشرے کو سکون اور طمانینت کے اجالے دیتے ہیں. اور آج بھی ان کی آواز گاہیں اور ان کے آستانے زمانے میں امن کی ضمانت ہیں اور روشنی کی ضمانت ہے. جس کا آسمان پہ ستارے چمکتے دکھائی دیتے ہیں، یہ آسمان والے زمین پہ جب دیکھتے ہیں فرشتے تو یہ مزارات جو ہیں وہ ستاروں کی طرح زمین پر چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور یہ روشنی کے مینار ہیں اور انہی کی دم سے بزم عالم کے اندر چراغوں میں روشنی پھیلتی ہے. اس لیے اگر ہم ان سے وابستگی پختہ کرتے ہیں، اگر ہمارا قطر ٹیڑھا ہو تو بارش موسلادھار بھی برسے تو ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہیں ہوگا، لیکن اگر قطر سیدھا ہو تو شبنم کے قطروں کو بھی ہم محفوظ کر سکتے ہیں. اس لیے بزرگوں سے اکتساب فیض کرنے کا طریقہ آتا ہو تو ان کی قبروں پہ آج بھی فیض ہے
آج بھی نبات ہیں، آج بھی روشنی ہے۔ آج سے 100 سال قبل بھی آگ جلاتی تھی اور آج بھی جلاتی ہے۔ 100 سال قبل بھی برف ٹھنڈ پہنچاتی تھی، آج بھی پہنچا جاتی ہے۔ آج سے صدیوں قبل جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ مشام ہستی کو معطر کرتی تھی اور آج بھی کرتی ہے۔ تو کیا یہ قبریں آج فیض نہیں دیتے تھے؟ یہ کل بھی فیض دیتی تھی اور یہ قبریں آج بھی فیض دیتے تھے۔ صرف ہم نے اپنے برتن ٹیڑھے رکھے ہوئے ہیں اور ہم محروم ہیں۔ اس لیے یہاں سے آ کے روشنی لیں، یہاں سے لے کے آ کے فیض لیں اور یہاں سے آ کر کے جو ہے وہ اجالے حاصل کریں۔ تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو میرے ہو جائیں پھر میں انہیں مرنے نہیں چاہیے۔ یہ ایک ایم پی ہے، وہ کچھ دنوں کے بعد ساتھ کر دیا جاتا ہے۔ ایک منسٹر ہے، ساتھ کا منسٹر ہو جاتا ہے۔ ایک صدر ہے، ساتھ کا صدر ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا ولی بھی کبھی ساتھ کا ولی ہو، یہ قبر میں جا کے بھی ولی ہے، ہستی پہ موجود ہو تو پھر اس لیے کہ فیض کبھی بھی موقوف نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ جب بزرگ اور اللہ دنیا کے اوپر ہوتے ہیں تو تلوار نیام کے اندر ہوتی ہے، اور جب یہ تہے خاک جاتے ہیں تو تلوار نیام سے باہر آ جاتا ہے اور ان کا کئی گنا جو ہے وہ فیض بڑھ جاتا ہے۔ اور بالخصوص طریقہ نقش بندیہ کے جو بزرگ ہیں، ان کے دواروں کے اوپر جو اقتصاد فیض کا طریقہ ہے کہ جب آپ وہاں مراقبہ جا کے کرتے ہیں تو یقیناً اس کے اثرات آپ دل میں محسوس کرتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ گزرے تو حضرت شیخ مجدد کی لاحق پہ بیٹھے تو وہاں وہ صوفی مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دیکھ کر کے میرے دل میں شوخی آئی اور میں نے کہا کہ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا ہوا، اور پھر پانی چھڑکا گیا اور پھر مجھے ہوش آئی، اور پھر انہوں نے کہا تھا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحق پر، وہ خواب کے زیر فلک مطلع انوار، جس طرح آسمان کے اوپر ستارے چمکتے ہیں، زمین کے اوپر جو ہے یہ مزارات چمکتے ہیں اور ان کے زندوں سے روشنی نکلتی ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ فیض اور روشنی حاصل کریں اور اپنے من کے روگ جو ہیں اور باطن کی جو بیماریاں ہیں ان کو ہم دور کر سکتے ہیں، اور ایک صالح اور ستھرا انسان انہی خانقاہوں سے نکلتے تھے۔ انہی خانقاہوں سے جو ہے وہ بڑے بڑے بزرگ غزالی اور رومی جیسے لوگ نکلے اور انہی خانقاہوں سے اجالے زمانے میں پائے اور زندگی کو حسن اور زندگی کو جمال ملا۔ ہمیں الجھا کے رکھ دیا گیا اور ہمیں جو ہے وہ ان بزرگوں سے اقتصاد فیض کے بارے میں بھی تشکیق میں مبتلا کر دیا گیا، اور آج امت جو ہے وہ نظریاتی طور پہ انتشار میں مبتلا ہے اور آج ہم محرومیوں کا شکار ہیں۔ تو میں نے استعارض کیا کہ 100 سال قبل بھی آگ جلاتی تھی اور آج بھی آگ جلاتی ہے، 100 سال قبل بھی یہ فیض دیتے تھے اور یہ آج بھی فیض دیتے ہیں۔ یہ کبھی بھی سابقہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک صدر تو سابقہ ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی سابقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ قبر میں جا کے بھی ولی ہوتا ہے، قبر سے باہر بھی ولی ہوتا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا تمنا درد دل کی ہو تو کل خدمت خفی ہوگی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے۔ جو چیز شہنشاہوں کی چوکھٹ سے نہیں ملتی، ان فقیروں کے تبادلے سے ملتی، ان کی چوکھٹ سے نصیب ہوتی۔ تو آئیے میں اور آپ اپنا کشکول دل لے کر کے حاضر ہوں، اور اس پیارے کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں کا فیض حاصل کریں اور ان کی تعلیمات اپنائیں، اور جو زندگی پر وہ درس دیتے رہے اس درس کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو بدلیں۔ اللہ تعالیٰ اس آسمان نور کو سلامت رکھے اور اس کے جانشینوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور اس آستان محبت کے ساتھ یہ وابستہ جو درسگاہ کا ماحول ہے، یہ سکول کا ماحول ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک یہاں آبادی ہو، روشنی نصیب فرمائے۔ کار ماں آخر شدے آخر زیبا کار نشد، مشت خاک ماں غبارے اونچائی یار نشد۔ وسعت دل تو بہت تھی، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب رضا صاحب دامت برکاتہ القدسیہ نے انتہائی فکر انگیز کتاب